نئے ولاگ میں آفتاب احمد خانزادہ کے ساتھ ہیں۔ کیمرون کی کہاوت ہے، وہ جو سوال پوچھتا ہے اسے جواب ضرور ملتا ہے۔ دوسرے جنگ عظیم کا واقعہ ہے۔ ایک یہودی کو جرمنوں نے اس کے خاندان سمیت گرفتار کر لیا اور اسے باقیوں کی طرح ٹرین میں ٹھونس کر بیگار کیمپ لے جایا گیا۔ اس بد نصیب شخص نے اپنی آنکھوں سے اپنے بیوی اور بچوں کو مرتے ہوئے دیکھا۔ انہیں زہریلی گیس کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا تھا اور وہ دوسرے قیدیوں کی طرح دن رات کام کرتا تھا اور اسے یہ احساس روز ہوتا تھا کہ وہ تیزی کے ساتھ موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسے جب نیند آتی تو اسے خواب میں بھی اپنے خاندان کی موت کا منظر صاف دکھائی دیتا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑا ہوتا اور چیخنے چلانے لگتا۔ اس خواب نے اسے اتنا پریشان کر دیا کہ وہ نیند سے بھی ڈرنے لگا۔ آخر میں اس نے فیصلہ کر لیا وہاں سے بھاگنے کا۔ اس کے ذہن میں سما گیا کہ اس خواب سے بچنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ اس جہنم سے بھاگ جایا جائے، مگر کیسے؟ یہ وہ سوال اپنے آپ سے کرتا اور اپنے ساتھیوں سے بھی۔ اسے ایک ہی جواب ملتا، ناممکن۔ خدا سے دعا کرو اور صبر کرو۔ لیکن وہ ان تمام مایوس کن باتوں کے اس سوال کے جواب میں رہا کیسے ہوا؟ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ پوچھتے ہیں تو جواب ضرور ملے گا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ یہ شخص لاشوں کے ٹرک کے قریب مشقت میں جتا ہوا تھا۔ گلی سڑی لاشوں سے ناقابل برداشت بدبو اٹھ رہی تھی۔ اس نے بڑے غم اور تکلیف سے ان بد نصیب لوگوں کی لاشوں کو دیکھا جنہیں آج ہی گیس کے ذریعے سے موت سے ہمکنار کر دیا گیا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں سوال ابھرا کہ کیا میں ان میں چھپ کر یہاں سے فرار ہو سکتا ہوں؟ اب فوراً ہی اسے جواب مل گیا، ہاں ایسا ممکن ہے۔ اور وہ پہرے داروں کی نظروں سے بچا کر جو ہے وہ اس ٹرک میں داخل ہونے میں کامیاب ہوا اور وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اب یہاں سے فرار ہونا ہے، چونکہ یہ لاشیں بالکل برہنہ تھیں اور ان کے جسم سے ہر شے اتار لی گئی تھی۔ اس لیے اس نے اپنے آپ کو کپڑوں سے آزاد کیا اور بدبو کے اس ڈھیر میں گھس گیا۔ آدھی رات کو اس ڈھیر میں اور لاشیں پھینکی گئیں۔ آخر کار ٹرک روانہ ہوا۔ ٹرک کو کیمپ سے کافی فاصلے پر ایک بہت بڑے گڑھے کے سامنے روک دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائیور اور اس کے ساتھی چلے گئے۔ لاشوں کو صبح بلڈوز کے ذریعے اس گڑھے میں پھینکا جانا تھا۔ اس نے تھوڑی دیر انتظار کیا۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ اب وہ اس ڈھیر سے نکلا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ ایسا کیوں ہوا تھا؟ اس میں اور دوسرے لوگوں میں کیا فرق تھا جو اس کیمپ میں پڑے رہ گئے؟ اس کی سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک الگ سوال پوچھا تھا اور بار بار پوچھا۔ اس کا ذہن برابر اس جواب کی ٹو میں تھا اور آخر کار اس کو جواب مل گیا۔ جب وہ لاشوں کے ڈھیر کے پاس کھڑا تھا تو سوچ، سوالات اور ان کے جوابات کے علاوہ کچھ نہیں۔ ظاہر ہے پہلے کوئی سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، پھر ہم اس کے جواب کا انتظار کرتے ہیں۔ بہت پرانی کہاوت ہے،
وہ جو کبھی نہیں پوچھتا کبھی نہیں پاتا۔ دنیا کا عظیم ترین فلسفی نشتے نے کہا ہے، جس کے پاس ایک مضبوط کیوں ہے وہ ہر قسم کے کیسے سے نمٹ سکتا ہے۔ لہذا اگر آپ جب تک اپنے آپ سے سوال نہیں کریں گے، جواب کسی صورت میں نہیں پائیں گے۔ یہ بھی بہت زیادہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جواب سے زیادہ سوال کی ہمیشہ اہمیت ہوتی ہے۔ خدا حافظ۔